موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محبوب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ساری کائنات تو پہلے کنوں پیدا فرمایا؟ محبوب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب ارشاد فرمایا کہ جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تو پہلے اپنے نور تو تیرے نبی محمد نے نور تو پیدا فرمایا۔ میں سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور تو تیرے نبی محمد نے نور تو پیدا فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کو پیدا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس میں ہر خیر کو پیدا فرمایا اور ہر شے کو تیرے نبی کے نور کے بعد پیدا فرمایا۔ جب اس نور کو رب کائنات نے پیدا فرما دیا، جب تیرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے مقام قرب میں تیرے نبی کے نور کو 12,000 سال تک قائم کیا۔ 12,000 سال تک تیرے نبی کے نور کو قائم کیا۔ فرمایا کہ پھر رب کائنات نے 12,000 سال کے بعد تیرے نبی کے نور کو وہ مقام قرب سے نکال کر رب کائنات نے اس کے 4 حصے کیے۔ فرمایا ایک حصے سے، ایک قسم سے، ایک جز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ دوسرے جز سے رب العالمین نے عرش کے حاملین کو پیدا فرمایا اور تیسرے جز سے رب کائنات نے وہ عرش کرسی کے خازنوں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے جز کو، وہ جو تیرے نبی کے نور کا چوتھا جز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر مقام محبت میں 12,000 سال تک رکھ دیا، اس میں اپنی محبت ڈالتا رہا۔ اللہ تعالیٰ تیرے نبی کے نور کے اندر اپنی محبت ڈالتا رہا۔ 12,000 سال تک تیرے نبی کے نور کو مقام محبت میں قائم کر دیا، رکھ لیا۔ فرمایا جابر پھر 12,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پھر مقام محبت سے نکال کر پھر اس کے 4 جز کیے، 4 حصے کیے۔ فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے پھر تیرے نبی کے نور کے 4 جز میں سے ایک جز سے، ایک قسم سے اپنے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے سے لوح کو پیدا فرمایا اور فرمایا اس کے بعد رب کائنات نے تیسرے جز سے اپنی جنت کو پیدا فرمایا، اپنی جنت کو پیدا فرمایا۔ فرمایا پھر رب کائنات نے تیرے محبوب کے اس نور کے چوتھے جز کو پھر مقام خوف کے اندر 12,000 سال تک قائم کر دیا۔ مقام خوف، اس میں خوف خدا سماتا رہا، 12,000 سال تک اس نور کو بند رکھا، قائم رکھا مقام خوف کے اندر۔ فرمایا کہ جابر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو 12,000 سال کے بعد مقام خوف سے باہر نکالنے کے بعد فرمایا کہ جابر اللہ تعالیٰ نے پھر تیرے نبی کے نور کے 4 جز بنائے، 4 قسمیں کی۔ فرمایا ایک قسم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کی پھر اس دوسری قسم سے رب کائنات نے اس سورج کو پیدا فرمایا۔ فرمایا پھر تیسری قسم سے رب کائنات نے آسمان کے چاند اور ستارے پیدا فرمائے اور فرمایا کہ اے جابر پھر رب کائنات نے تیرے محبوب کے اس نور کو جو چوتھا جز بچا اس کو مقام رجا کے اندر 12,000 سال تک پھر قائم فرمایا۔ پھر 12,000 سال تک مقام رجا میں محبوب کا نور سمایا رہا۔ فرمایا اس کے بعد اے جابر 12,000 سال کا جب عرصہ گزرا، فرمایا کہ پھر رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو نکالا
نکالنے کے بعد پھر اس کے 4 جز کیے، 4 جز کیے۔ فرمایا کہ جابر ایک جز سے رب کائنات نے عقل کو پیدا فرمایا، ایک جز سے عقل کو پیدا فرمایا، فرمایا دوسرے جز سے رب کائنات نے علم و حکمت، عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا۔ فرمایا ان 3 جز سے رب کائنات نے عقل، حکمت، عصمت اور توفیق پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کے جو چوتھا جز بچا اس کو پھر 12,000 سال تک مقام حیا میں قائم کر دیا۔ اس نور میں حیا سماتا رہا، حیا سماتا رہا۔ فرمایا کہ جابر پھر 12,000 سال کے بعد رب کائنات نے جب مقام حیا سے تیرے نبی کے نور کو پیدا باہر نکالا اس مقام حیا سے، فرمایا کہ جابر پھر رب کائنات نے تیرے نبی کے نور پر جب مقام حیا سے 12,000 سال کے بعد نکالنے کے بعد پھر رب کائنات نے تیرے نبی کے نور پر اپنی نظر رحمت فرمائی، اپنی نظر ڈالی۔ فرمایا جب رب العالمین نے تیرے نبی کے نور پر وہ نظر ڈالی تو تیرے نبی کے نور کو پسینہ آ گیا، اس نور کو پسینہ آیا، اس پسینے سے 1,24,000 پسینے کے قطرات زمین پر ٹپک پڑے، نیچے گرے۔ فرمایا ان قطروں سے رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا، 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ جس سے پاک سوچئے گا کہ میرے محبوب کا کیا مقام ہے اور میرے محبوب کے نور کا کیا مقام ہے۔ ابھی حضور دنیا میں نہیں ہے، جلوہ کرنی ہوئے، دنیا کا نام و نشان نہیں، آدم کو بھی بنایا نہیں، زمین کا ایک کونا قائم نہیں کیا، رب کائنات نے آسمان قائم نہیں کیا، بلکہ جو بھی پیدا فرما رہا ہے مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرما رہا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں جانا، کچھ بھی نہیں جانا۔ فرمایا جابر رب کائنات نے جب وہ نظر ڈالی نا اس نظر سے جب وہ پسینہ آیا 1,24,000 پسینے کے قطرے ٹپکے، ان 1,24,000 سے رب کائنات نے انبیاء، نبیوں اور رسولوں کو پیدا فرمایا۔ آگے میرے محبوب نے کمال کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جابر جب تیرے نبی کے نور کے پسینے سے کوئی نبی پیدا ہوا، کوئی رسول پیدا ہوا، کوئی اللہ کا انبیاء پر نبی پیدا ہو گیا، فرمایا کہ جب ان رسولوں، ان انبیاء، ان نبیوں کی روحوں نے سانس لیا، فرمایا اے جابر ان سانسوں سے رب کائنات نے اولیاء، شہداء، ارباب، سعادت، اصحاب عطاء کو پیدا فرمایا۔ فرمایا ان نبیوں کی سانسوں سے جو تیرے نبی کے نور کے پسینے سے پیدا ہوئے، ان کی جب سانس آئی اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت تک آنے والے اولیاء پیدا فرمائے، شہداء پیدا فرمائے، اصحاب و عطاء پیدا فرمائے۔ فرمایا اے جابر پھر رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر آج تم نے سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے رب کائنات نے کس کو پیدا فرمایا؟ فرمایا اے جابر سن، جب کچھ نہ تھا، نہ آدم تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ نہ تھا، اس وقت بھی میں تیرا نبی محمد رب کائنات کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرمایا اے جابر پھر رب کائنات نے جب کچھ نہ تھا، یا رب تھا یا مصطفیٰ تھا، یا رب کا نور تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا، فرمایا اے جابر پھر تیرے نبی کے نور سے رب کائنات نے عرش کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا،
بات ختم نہیں ہوئی، محبوب نے بھی اپنی بات ختم نہیں کی جب یہ ارشاد فرمایا جابر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، 12,000 پردے پیدا فرمائے. فرمایا یعنی رب کائنات نے جو میرے نور کی چوتھا جز جو تھی قسم بچی تھی، ہر پردے کے اندر اس نور کو 1,000 سال تک بند رکھا، قائم رکھا. فرمایا 12,000 سال تک، اور جب 12,000 پردوں میں تیرے نبی کا نور بند رہا، اللہ تعالیٰ اس میں عبودیت، سکینہ، صبر، صدق اور یقین ڈالتا رہا. فرمایا جابر پھر ہر پردے کے اندر تیرے نبی کے نور کو رب کائنات نے 1,000 سال تک ہوتا دیتا رہا، اس کو ڈبو کے رکھا، اس کو قائم رکھا. فرمایا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان پردوں سے تیرے نبی کے نور کو نکالا، فرمایا کہ اے جابر جب تیرے نبی کے نور کو رب کائنات نے ان 12,000 پردوں سے نکالنے کے بعد فرمایا اے جابر پھر تیرے نبی کے نور کو رب کائنات نے زمین کی طرف اتارنا چاہا. اے جابر جب تیرے نبی کا نور زمین پہ آ رہا تھا، زمانہ اندھیرے میں تھا، زمانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جب تیرے نبی کے نور کا اس زمین پہ ظہور ہونے لگا، رب کائنات نے ساری روئے زمین کو روشن کروا دیا. میں ساری روئے زمین روشن ہو گئی، جگمگا گئی. پھر بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا جابر اس کے بعد رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں چمکا دیا، آدم کی پیشانی میں لے کے آیا. فرمایا آدم کی پیشانی کے بعد اس نور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیا. فرمایا جابر پھر تیرے نبی کا نور طاہر، طیب خاندانوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، چلتا رہا. یعنی کہ میرے محبوب کا سارا خاندان سرکار سے لے کے آدم تک طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا، پاک بھی تھا اور نیک اللہ کے نبیوں کا خاندان. رمضان جابر پھر طیب طاہر کی طرف منتقل ہوتا ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت تک پہنچا دیا. فرمایا اس پشت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راشدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے شکم پاک کے اندر منتقل فرمایا. فرمایا پھر جب اس شکم میں آیا تیرے نبی کا نور، فرمایا تیرے نبی کا نور کا تو یہ کمال تھا، لیکن جب اپنی ماں کے شکم میں آیا تو اس وقت جانوروں کو بھی پتہ چل گیا کہ امام الانبیاء آمنہ کی شکم میں آ چکا ہے، آمنہ کی شکم میں آ چکا ہے. فرمایا اے جابر پھر اس کے بعد تیرے نبی کا نور میری والدہ ماجدہ جب آمنہ کی شکم میں آیا، جب شکم میں آ گیا، فرمایا اس کے بعد رب کائنات نے جب تیرے نبی کے نور کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے شکم پاک سے باہر نکالا، میری ولادت ہوئی، میری پیدائش ہوئی. فرمایا جب میری ولادت کا وقت آیا، جب میں دنیا میں آنے لگا، فرمایا زمانہ جاہلیت میں تھا، زمانہ رو رہا تھا، زمانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب تیرا نبی اس دنیا میں تشریف لے کے آیا تو رب کائنات نے ساری دنیا کے اندر رحمتیں پھیلا دی. رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب آج میں تمہیں تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں. فرمایا کہ اے جابر یہ تیرے نبی کے نور کی ابتدا تھی، یہ ابتدا تھی. فرمایا اے جابر یہ تو تیرے نبی کے نور کی ابتدا تھی، وہ تو محشر میں پتہ چلے گا کہ تیرے نبی کے نور کی انتہا کیا. فرمایا یہ تو ایک ابتدا ہے، ابتدا کی جھلک ہے کہ محبوب آئے تو دل جگمگا گئے، محبوب آئے تو عزت جن کی عزت نہیں تھی ان کو بھی عزتیں. فرمایا جابر یہ تو تیرے نبی کے نور کی ابتدا ہے،
یہ تو انتہا تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. میرے محبوب کی ابتدا کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو انتہا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو بدبخت ہے کہ جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے. وہ تو بدبخت ہے.